جی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے مظفر پروگرام میں آپ تمام کو بہت خوش آمدید کہنا چاہتی ہوں. ہماری ویب سائٹ www.eawaz.com ہے. آپ سے درخواست ہے اس سائٹ کے اوپر ضرور تشریف لائیں. ہمارے ڈفرینٹ انٹرویوز آپ دیکھیں گے. بہت شکریہ اس پروگرام میں ان لوگوں کا جو بے لوس سپورٹ کرتے ہیں. فرنٹ پہ شاید میں یا کوئی اور نظر آئے, مگر بیک آف دا سین ود ان آر ویری لمیٹڈ ریسورسز جو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں ان کا بہت شکریہ. مقصد ان پروگرام کا یہ ہے کہ ہم وہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں ان کے ساتھ براہ راست آپ کی بات چیت کروانے کے بعد آپ ہی کے کنسرنز کو ایڈریس کروا سکیں. آج کے پروگرام میں میرے ساتھ میرے قابل احترام بھائی ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, آل دا وے فرام یونائٹڈ کنگڈم. اور bittertruth.uk آپ کی ویب سائٹ ہے. مختلف کالمز لکھتے ہیں اور وہ قلم کی وہ خدمات انجام دیتے ہیں جس میں لوگوں کو جگانے کی کوشش کرتے ہیں یا فیکٹس سے آگاہی آپ کو اور ہمیں بخشتے ہیں. مگر آج کے پروگرام میں جس شخص کو ہمارے ساتھ لے کے آئے اور اس کا کریڈٹ جناب ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب کو ہی جاتا ہے. I have my utmost respect for this person. پاکستان کے لیے جن لوگوں نے کام کیا, بے لوس کام کیا, ان کی خدمات کو اگر ہم کا اعتراف نہیں کرتے تو ہم بہت بڑے غدار ہو سکتے ہیں. سوری, اٹس اے ویری اسٹرانگ ورڈ بٹ دس از میرا یہ خیال ہے. آپ کا اس سے متفق ہونا قطعاً ضروری نہیں ہے. جسٹس وجیہ الدین احمد صاحب ریٹائرڈ سینئر جسٹس آف سپریم کورٹ ہیں. بیشتر اس کے کہ میں ان کے بارے میں بات کروں, میں نے ہمیشہ اپنے پروگرام میں ویلیوز کا ذکر کیا, اور یہ ویلیوز ہم کو ملتی ہیں جو ہمارا انیٹ بیہیویئر ہو جاتا ہے, ہمیں اپنی جینز کے تھرو اپنے والدین سے ملتی ہیں, ہماری اس گود جس میں ہم نے پرورش پائی ہوتی ہے. کچھ چیزیں عادتاً ہماری شخصیت میں بیج دی جاتی ہیں. آپ نے پرورش پائی جس آغوش میں میں اس کا ذکر کروں گی. ہی از سن آف ہائیلی ریپیوٹیڈ چیف جسٹس آف ویسٹ پاکستان ہائی کورٹ اینڈ جج آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان جسٹس وحید الدین احمد. آپ امیجن کیجئے گا کہ بھٹو صاحبہ اور نصرت بھٹو صاحبہ کے کیس میں جہاں پہ یہ آئے تھے, اور پھر ضیاء الحق صاحب نے, یعنی آپ دیکھیے گا کہ ایک انسان مذہب کی بھی بات کرتا ہے اور اس میں معافی کا جذبہ بھی نہیں ہے. طبیعت کسی کی پوچھنا یا کسی کا افسوس کرنا اگر آپ کا دشمن بھی ہے تو یہ سنت رسول ہے. اس سے انسان کی طبیعت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں معافی کرنے کا جذبہ کتنا ہے. جناب جسٹس وحید الدین صاحب بیمار ہوتے ہیں, جب ان کی ڈیتھ ہوتی ہے تو نارمل یہ سپریم کورٹ کے آف کورس جیسا میں نے آپ سے کہا چیف جسٹس آف ویسٹ پاکستان کی سپریم کورٹ کے تھے, تو جو ان کی پوزیشن تھی اس کے لحاظ سے جو ہیڈ آف دا کنٹری تھا اس کا افسوس کرنا, تعزیت بھیجنا لازمی تھا. مگر نفرتوں کا عالم یہ ہے کہ اتنی بڑی پوزیشن پہ ہونے کے باوجود پرسنل انموسٹی کی گراؤنڈ کے اوپر جس شخص نے ایز اے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ سرو کیا تھا, آپ نے افسوس تک وہاں نہیں بھیجا تھا. یہ ان کے بیٹے ہیں. آف کورس ہر انسان کی اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز ہوتی ہیں, صرف واحد ایک ذات ہے, سپریم ذات ہے, دیٹ از اللہ سبحانہ وتعالی. غلطیاں پیروں پیغمبروں سے بھی ہوئیں. جناب جسٹس وجیہ الدین احمد میرے ساتھ ہیں, اور آپ نے پرائس پے کی, بڑی ٹھیک ٹھاک پرائس بھی پے کی اپنی زندگی میں. سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب کو خوش آمدید کہتی ہوں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیاک اللہ وبارک اللہ فیک. بہت شکریہ سر. آج آپ کا بہت شکریہ کہ ہماری آپ نے نفس نفیس ملاقات کروا رہے ہیں جناب جسٹس وحید الدین احمد کے ساتھ. سر ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر آپ نے, میرا خیال ہے میری انٹرنیٹ کا آف کورس ٹیکنالوجی کی میں بڑی تھینکفل بھی ہوا کرتی ہوں, مگر بعض اوقات ہکپس بھی ہو جایا کرتے ہیں. پاکستان میں شاید انٹرنیٹ بعض اوقات سلو بھی ہو جاتا ہے شاید, جس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں انٹرپشن ہوگی. پلیز بیئر ود اس. سر بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیت میں اپنی زندگی کی ذمہ داریوں میں سے ٹائم نکالا ٹورنٹو والوں کے لیے اور دنیا بھر میں پاکستانیوں کے لیے. آپ کا بہت شکریہ. جی سمیع بھائی آپ بھی سوال کیجئے گا.
جب ہم ان کی قیمت چکانے کی بات کرتے ہیں تو 1981 سے لے کے 1988 تک اگر میں آتی ہوں تو وہاں انہوں نے جو قیمت چکائی تھی، تھوڑا اس کا تذکرہ پہلے ہو جائے تو اچھا ہوگا۔ الحمدللہ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، صدق اللہ العلی العظیم، رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین۔ کروڑوں حمد و ثنا رب تعالیٰ کی لیے اور کروڑوں درود خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ میں نے ابھی جو قرآن کی آیت پڑھی اس کا معنی ہے کہ اے ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو۔ آپ نے جو مجھے ان کے بارے میں جو بتایا ہے، یہ آپ یہ سمجھ لیجیے کہ مجھے ان کی ذات گرامی دیکھ کے یہ قرآن کی یہ آیت مجھے جو یاد آئی ہے، میں نے جو پڑھی ہے آپ کے سامنے، یعنی یہ ان کا سب سے بڑا قصور یہی ہے کہ انہوں نے اللہ سے خوف، اللہ کے خوف کو دل میں رکھتے ہوئے ہمیشہ سے انصاف کیا، انصاف پہ پابند رہے۔ میرے تو سچی بات ہے، میرے تو اساتذہ میں ان کا شمار ہے، اور میں تو ان کو ہر طرح سے اپنا استاد بھی مانتا ہوں، بہت سی چیزوں میں ان کی ہدایت بھی لیتا ہوں، ان سے بڑی محبت بھی ہے، برسوں سے ان سے محبت ہے، الحمدللہ بہت کچھ سیکھا ہے ان سے۔ یہاں جب برطانیہ تشریف لاتے ہیں تو ان کی بڑی محبت ہے کہ بڑا وقت دیتے ہیں، اور یہ سب سے پہلے جب میری اہلیہ بیمار تھی، نرسنگ ہوم میں تھی، تو یہ سیدھا ایئرپورٹ سے نرسنگ ہوم ہی تشریف لائے تھے ان کی عیادت کے لیے۔ تو مجھے وہ یاد ہے، مطلب اس لیے میں اس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ باقی یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے 81 سے لے کے یہاں تک جو انہوں نے قیمت پے کی ہے، ساری دنیا جانتی ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس قیمت کی ادائیگی کتنی مہنگی تھی اور قوم نے اس کا کیا جواب دیا۔ قوم کو تو قوم کے سلسلے میں سمجھتا ہوں جتنے باشعور اور ایماندار لوگ ہیں، جو وفادار لوگ ہیں اس ریاست کے، وہ تو ان کے بے تحاشا عزت فرماتے ہیں، لیکن انہوں نے بھی ہماری طرح، جیسے ہم لوگ دل جلے تھے، ڈھونڈ رہے تھے کہ پاکستان کے لیے کوئی اچھا حکمران ہو، پاکستان ریاست کا اچھا ہو، اس سلسلے میں انہوں نے بھی جو ہے دیکھا کہ پی ٹی آئی عمران خان کی حمایت کی، اور عمران خان کے ساتھ ان کے جذبات دیکھ کے، جیسے میں چلا تھا، ہم چلے تھے، اس طرح یہ بھی ان کے ساتھی بنے۔ لیکن بہرحال یہ خود جب آپ سوال کریں گے تو سوال میں ان کا جواب آ جائے گا، لیکن میں بجائے کہ جج صاحب کی یعنی تعریف کرنا، وہ تو سورج کو چراغ دکھانے کی مترادف ہے، میں تو وہ ضرورت نہیں کروں گا، سب جانتے ہیں، لیکن میں براہ راست جج صاحب سے مطلب عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جیسا ہماری 75 سال کی تاریخ جو ہے سازشوں، ایک دوسرے کی حکومتوں کو گرانے، پچھتاووں اور وسوسوں کی دردناک کہانی کے سوا کچھ بھی نہیں، اور ہماری عدلیہ نے بھی نظریہ ضرورت سے نظریہ سہولت کی جو تاریخ رقم کی ہے، وہ بھی ہمارے لیے اور ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے ندامت کے سوا کچھ نہیں۔ بھٹو کا عدالتی قتل ہے اس میں، جس میں کو بعض خود انہی ججوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا۔ ضیاء الحق اور پرویز مشرف کی آمرید کی آپ جانتے ہیں کس نے توثیق کی، بلکہ مشرف کو تو باقاعدہ آئین میں تبدیلی کا حق بھی ہمارے ان ججز نے، یعنی افتخار چودھری ان کے ساتھیوں نے دیا، اور بعض اسی مشرف کے خلاف اس لیے کھڑے ہو گئے کہ مشرف نے انہیں بلا کر غصے میں گالی دے ڈالی، اور مشرف کا یہ عمل اس کے زوال اور افتخار چودھری کے عروج کا باعث بن گیا۔ لیکن قوم نے ان ججز کے لیے جان و مال قربان کر کے جو تحریک چلائی، اس کا نتیجہ بھی ان ججز کے ذاتی مفاد کی نظر ہو گیا، اور حالانکہ آپ نے بھی اس نیک مقصد کے لیے ووٹ نہیں اٹھایا تھا۔ یہ درست ہے کہ اسی عدالت نے یک جنبش 2 وزرائے اعظم کو گھر بھیجنے کی روایت قائم کی، لیکن آپ ایک بطور فارمر جج ہونے کے، ایک فارمر بہت بڑے قانوندان ہونے کے، کیا سمجھتے ہیں کہ یہ روشن مثال بھی جو میں نے ابھی عرض کی ہے کہ وزیر اعظم کو انہوں نے گھر بھیج دیا ہماری اس عدالت نے، لیکن یہ روشن مثال بننے کی بجائے سیاہ وار تتووں کا حصہ کیوں بن گئی؟ یہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن جو آپ سے، یعنی میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے۔ میری گزارش یہ ہے کہ ادارے جو ہیں وہ ان کی ایگزسٹنس کوئی ساکت نہیں ہوتی۔ ادارے جو ہیں وہ اس بات کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو فار دی ٹائم بینگ کسی اسپیسیفک
کورٹ کو رن کر رہے ہیں. کئی مرتبہ آپ کو اچھے ججز بھی ملتے ہیں، بہت اچھے ججز بھی ملتے ہیں، اور کئی مرتبہ اس طرح کے لوگ بھی ملتے ہیں جن کے متعلق آپ نے یہ فرمایا کہ وہ نظریہ ضرورت کی آڑ لے کر کے فیصلے کرتے ہیں. میں ڈالتے ہیں خصوصاً جو ایپکس کورٹس ہیں ان سے جنرلی غیر مطمئن ہوں. صرف پاکستان سے نہیں، جنرلی میں غیر مطمئن ہوں. انڈیا میں جس قسم کے فیصلے آتے رہے ہیں آپ کے علم میں ہے، ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں. یونائٹڈ اسٹیٹس میں جس نوعیت کے فیصلے آتے رہے ہیں وہ سب کو پتا ہے کہ بش اور الگور والے کیس میں کیا ہوا. جو 5-4 کا ڈویژن ہے وہ اس بنیاد کے اوپر مبنی تھا کہ کون سے وہ ججز ہیں جن کو کہ ریپبلکن ڈسپنسیشن کے زمانے میں اپوائنٹ کیا گیا، کون سے وہ ہیں جن کو ڈیموکریٹک ڈسپنسیشن کے ماتحت اپوائنٹ کیا گیا. اس کی بنیاد کے اوپر ڈویژن ہوا. اور پھر حال میں جو فیصلہ آیا ہے آپ پرو لائف ہیں یا پرو لائف نہیں ہیں، لیکن وہاں اور ہمارے درمیان میں ایک بہت بڑا فرق ہے. وہاں برٹن کے متعلق آپ دیکھ لیں لارڈ ہٹن کی کیا رپورٹ تھی اور بعد میں معاملات جو ہیں وہ کس طرح سے ڈسکور ہوئے. جو سابقہ ہاؤس آف لارڈز تھا اس کے مختلف نظائر آپ دیکھ لیں، جو آج کل وہاں سپریم کورٹ ہے یو کے میں. لیکن ہم میں اور ان میں ایک بہت بڑا فرق ہے. ہم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ اگر وہاں پر غلطی ہو جاتی ہے تو وہ اس بات کو فالو کرتے ہیں کہ دی بک مسٹ اسٹاپ سم ویئر، اور ایک مرتبہ وہ ہائیسٹ لیول پہ پہنچ جاتی ہے دین اٹ اسٹاپس دیئر. پھر وہ فیصلہ غلط ہو صحیح ہو سارے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اینڈ دے موو آن. تو نتیجے کے طور کے اوپر وہاں جو عدالتوں کی کارروائیاں ہیں وہ ساکت نہیں ہوتی، وہ ایوالو کرتی رہتی ہیں ود ٹائم. جو مختلف ججز ہیں وہ اپنے اپنے دور میں فیصلے کرتے ہیں. ایک بڑی مشہور برٹن کے متعلق ایک پروورب سا بن گیا ہوا ہے. وہاں پر جیسے آپ کو پتا ہے کہ 2 جورسڈکشنز ہیں، ایک لا کی جورسڈکشن ہے اور ایک ایکویٹی کی جورسڈکشن ہے. تو ایکویٹی کے متعلق ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ ایکویٹی چینجز ود دی سائز آف دی چانسلرز فٹ. مطلب یہ ہے اس کا کہ کسی وقت کون چانسلر ہے اس کے مطابق انصاف کیا چیز ہے، ایکویٹی کیا ہے، وہ اس سے پہلے والے کے خیالات کے مطابق ہو سکتا ہے نہ ہو، یا آنے والا جو ہے وہ پیچھے والے سے ایگری نہ کرے. تو یہ جو عدالتیں ہیں یہ کوئی ساکت اینٹیٹیز نہیں ہیں، یہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں. مختلف ادوار میں کون ججز بیٹھے ہیں، کس طرح کے فیصلے کریں، ایکسیپٹیبل ہوں یا نہ ہوں. لیکن ایک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کانسٹیٹیوشنل ڈیویشن کو اپروو کرتے ہیں تو آپ کتنے ہی اچھے جج ہوں، کتنے ہی بہتر فیصلے آپ کے قلم سے نکلے ہوں، تاریخ آپ کو ایک اچھا اور ایک اپرائٹ جج ایکسیپٹ نہیں کرے گی. اور انفارچونیٹلی ہمارے ہاں آپ کو پتا ہے
کہ اس طرح کے فیصلے آتے رہے ہیں، اور خصوصاً سپریم کورٹ کے لیول کے اوپر. اس سے پہلے فیڈرل کورٹ تھی، جب کانسٹیٹیوشن نہیں بنا تھا تب بھی اس طرح کے فیصلے آتے رہے ہیں. لیکن بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ بھی فار دا ٹائم بینگ کسی عدالت میں بیٹھے ہوں اور خصوصی طور کے اوپر ہائیسٹ کورٹ میں بیٹھے ہوں، انہیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ تاریخ کسی کو معاف نہیں کرتی. اگر آپ ڈیویٹ کرتے ہیں، اگر آپ ایک جس کو کہتے ہیں کہ فیصلے دیتے ہیں یہ دیکھتے ہوئے کہ ہوا کا رخ کیا ہے یا ٹائڈ کا رخ کیا ہے، تو آپ کو تاریخ اچھے الفاظ سے یاد نہیں کرتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو جج صاحبان ان باتوں کا خیال کرتے ہیں وہ یقیناً جو ہے وہ ان کو اچھے الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے. یہ موجودہ جو اس وقت کی سپریم کورٹ ہے، میں زیادہ پیچھے نہیں جاؤں گا، ہو سکتا ہے کچھ کنٹروورشل فیصلے بھی ہوں، لیکن اپریل سے اب تک جو فیصلے انہوں نے کیے ہیں میری اپنی ناقص رائے میں وہ آئین و قانون کے مطابق ہیں. اور اس کے سلسلے میں ہمارے جو سیاستدان مختلف آراء کا اظہار کرتے رہے ہیں وہ ان کے اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ کے مطابق وہ کرتے رہے ہیں. جہاں تک کہ آئین و قانون کا تعلق ہے، یہ جو 3 مہینے کے فیصلے ہیں ایز اے ٹوٹلی نیوٹرل پرسن میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح ہے. آپ یہ فرمائیں کہ 186 سیٹیں رکھنے کے باوجود عمران خان نے 10 سیٹوں والے پارٹی کو وزیر پنجاب کے جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اس کی وزارت اعلیٰ پیش کر دی. کیا یہ جمہوری نظیر ہے؟ جہاں تک کہ 10 سیٹوں کا معاملہ ہے، اب یہ تو آپ دیکھیے کہ نیشنل اسمبلی میں کیا صورتحال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم اور دیگر الائز کو اگر آپ شامل بھی کر لیں تو غالباً 2 یا 3 کی میجورٹی سے وہاں پر حکومت قائم ہے. اور یہاں پنجاب کی بھی آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ 10 سیٹیں اگر یہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہ ہوں اور یہی سیٹیں جو ہیں وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ میں ہوں تو ان کی حکومت بن جائے، اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی قباحت ہی نہیں ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں ملک صاحب ایک بڑا المیہ ہے، اور وہ المیہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کوئی ایفیکٹو سروس رینڈر کر سکتے ہیں تو ہم صرف حکومت میں کر سکتے ہیں. تو لہذا جو بھی شکل ہو اور جس نوعیت سے بھی معاملات کو مینیپولیٹ کرنا چاہیں ہم کرتے ہیں، اور یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ اگر تو ہم اگلوں کو کام کرنے دیں اور اگلے غلط کام کر کے ناکام ہو جائیں تو ہمارے چانسز فیوچر کے لیے اور زیادہ برائٹ ہو جائیں گے. تو میں اگر تو مزید جو میں عرض کر رہا ہوں اس کی وضاحت کروں تو یہ ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت پرویز الہی کی بنی ہے، اور ظاہر ہے کہ زیادہ سے زیادہ بھی اگر یہ چلتی ہے تو یہ 2023 کے تقریباً درمیانی عرصے تک یہ چلے گی. اور اگر تو انہوں نے پرفارم نہیں کیا تو یہ تو پی ٹی آئی کا راستہ بھی آئندہ کے لیے بند کر دیں گے، اپنا راستہ بھی بند کر دیں گے، اور نون لیگ کا اور پی 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 کا راستہ جو ہے وہ ہموار کر دیں گے. تو یہ اس طرح کی ریئلائزیشن کسی کو نہیں ہے. نون لیگ کو یہ ریئلائزیشن ہو جائے یا پی پی کو ہو جائے تو وہ کہیں گے ہاں جی ٹھیک ہے، یہ جو سال بھر رہتا ہے آپ اپنی بربادی کی کہانی لکھیے. تو ان چیزوں کا ادراک کسی کو نہیں ہے. اب آپ یہی دیکھ لیجئے کہ عمران کو جس وقت انہوں نے اپریل میں فارغ کیا ہے تو اس کا پاپولیرٹی لیول بہت لو تھا، اور ہی واز کنسیڈرڈ ٹو بی اے فیلیور. 3.5 سال جو حکومت کی تھی اس کے بارے میں عوام الناس کا رجحان یہ تھا
بائی اینڈ لارج ویو یہ تھا کہ ہی ہیز فیلڈ. لیکن آپ نے جس انداز سے اس کو فارغ کیا اور آپ نے پھر اس کے بعد جس نوعیت سے حکمرانی چلائی تو آپ نے اس کے گراف کو زمین سے آسمان تک پہنچا دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے, ادراک ہونا چاہیے کہ حکومت میں رہ کر کے آپ آئندہ کے لیے اپنے لیے کانٹے بو سکتے ہیں, اور اگر آپ اپوزیشن میں ہوں اور اگلوں کو یہ اپارچونٹی دیں اور وہ پرفارم نہ کریں تو ان کی نان پرفارمنس کی بنیاد کے اوپر بائی ڈیفالٹ آپ کو بینیفٹ ہوگا. لیکن انفارچونیٹلی یہ احساس نہیں ہے. ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ پاور کے پیچھے دوڑ رہا ہے, اور اس کے بعد وہاں جا کر کے جو یہ پرفارم کرتے ہیں تو 75 سال میں اگر میں کوشش کر کے بتانا چاہوں کہ کون سی حکومت نے صحیح پرفارم کیا ہے تو with whatever little knowledge I have میرے لیے بہت مشکل ہوگا یہ بتانا کہ کون سی حکومت کامیاب رہی ہے ان 75 سال کے اندر. بہت شکریہ سر. میں آپ نے ابھی ججز کی جو طرفداریاں ہیں اس کے حوالے سے آپ نے امریکہ کی جو اگزامپل دی ہے کہ فیورز ہوا کرتی ہیں, مگر آپ نے ایک لفظ کہا کہ عدالتیں ساکت نہیں بلکہ تبدیل ہوتی ہیں. مگر سر جو ایک آپ کا ریٹن سکرپٹ ہے اس سکرپٹ کو فالو کرنا تو ججز کی ذمہ داری ہے نا, وہاں تو وہ اپنی پرسنل فیورز کو نہیں لے کے آ سکتے. یہ بالکل صحیح ہے. دیکھیں نا, یہ تو بالکل آبویس سی بات ہے کہ جہاں تک کہ کانسٹیٹیوشن کو فالو کرنے کا تعلق ہے, رول آف لا کو فالو کرنے کا تعلق ہے, انصاف کی بالادستی کا تعلق ہے, یہ تو ان کی ذمہ داری ہے. لیکن میں جو آپ سے عرض کر رہا تھا کہ عدالتیں ساکت نہیں ہوا کرتی, میں اسی کانٹیکس میں عرض کر رہا تھا کہ کئی مرتبہ آپ کو اس طرح کی بینچز ملتی ہیں, اس طرح کی عدالتیں ملتی ہیں کہ وہ جس طریقے سے ملک صاحب نے کہا کہ ڈکٹیٹرز کو ویلیڈیٹ کرنا ان کے بائیں ہاتھ کا کام ہے, ڈکٹیٹرز کو کانسٹیٹیوشنل پاور دینا ان کے بائیں ہاتھ کا کام ہے. اور یہ کانسٹیٹیوشنل پاور جو ہے صرف پرویز مشرف کو نہیں دی گئی, یہ پاور جو ہے یہ ضیاء الحق کو بھی دی گئی, یہ پاور جو ہے یہ ایوب خان کو بھی دی گئی. تو یہ وہ تمام لوگ جو ہیں انہوں نے یہ حرکات کی ہیں, اور ظاہر ہے کہ یہ عدالتی تاریخ کے اس کونے میں ہیں کہ جو اگر ڈھکا رہے اور جہاں پر اگر تو تاریکی ہو تو بہتر ہے. سر آپ نے جو بات کی, میں اب جس سمت میں آنا چاہتی ہوں, ہمارے میں نا ابہام, یعنی لوگوں کو ایک طرف جا رہے ہوتے ہیں تو پورے کے پورا جو یہ مرغیوں کی بھیڑ ہے اس کو دوسری طرف ڈال دیا جاتا ہے. ظاہر ہے ہم اندھوں میں سے کانے راجے کا انتخاب کرتے ہیں, دیٹس آل واٹ اٹ از. جب پورے پاکستان میں ہی پرفیکٹ نہیں ہوں, باقی ساری کی ساری قوم میرے جیسی ہے, تو کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے. میں یہ کہتی ہوں کہ ہم اس کو اسلامک اسٹیٹ آف پاکستان کو کہتے ہیں. آپ کوئی بھی پوزیشن لے لیں, چھوٹے گریڈ سے لے کے بڑے گریڈ تک, قرآن پاک پہ آپ اوتھ لیتے ہیں کہ میں سنسیئر رہوں گا, کنٹری کے ساتھ سنسیئر رہوں گا اور میری پرسنل ایفیلیشنز نہیں ہوں گی. آپ ججز کی بات کریں تو ججز اوتھ دیتے ہیں, آپ کے وکیل ہیں تو وکیل قرآن کے اوپر اوتھ دیتے ہیں, جتنے گواہ پیش ہوتے ہیں وہ قرآن پہ اوتھ دیتے ہیں. تو ہم نے تو اس کتاب کو بہت سستا کر دیا کہ جو ڈیفینڈنٹ ہوتا ہے وہ بھی اسی کتاب پہ اوتھ لینے کے بعد اس کو پتہ ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے اور قاتل کو اس نے بے گناہ ثابت کرنا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کچھ فرمائیں گے؟ یعنی ہم نے ان آیات کو بہت سستا اور اس کتاب کو بہت سستا بیچنا شروع کر دیا, اور اوپنلی ہمیں نظر آتا ہے, اور خاص طور پہ جب عدالتوں کی ذکر کرتے ہیں تو دنیا جہان کی سب سے بڑی عدالت اللہ کی عدالت ہے, اور زمین کے اوپر عدالتیں آپ جیسے لوگ کنٹرول کرتے ہیں. تو کیا فرمائیں گے آپ؟ جی میں یہی عرض کروں گا کہ یقیناً ہم نے انصاف کو بڑا سستا کر دیا ہے. سستا اس لحاظ سے کہ اس کی قیمت بہت گرا دی ہے, اور کیا کہتے ہیں, جس شاخ پہ دیکھو آپ کو الو بیٹھا ہوا یہاں پر نظر آئے گا, اور آبویسلی اس کے نتیجے میں فرسٹریشنز بھی ہوتی ہیں.
اور نتیجے کے طور کے اوپر ملک سفر کرتا ہے، لوگ سفر کرتے ہیں. تو ہمارے ہاں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں مورل ویلیوز جو ہیں وہ گرتے گرتے اب تقریباً ناپید ہو گئی ہیں، اور کہیں پر نظر نہیں آئیں گی آپ کو. آپ بیوروکریسی میں دیکھ لیجئے، آپ سیاست میں دیکھ لیجئے، آپ کاروباری لوگوں میں دیکھ لیجئے، آپ کو کہیں یہ ویلیوز نظر نہیں آئیں گی. یعنی آپ یہ خیال فرمائیے کہ اس ملک میں جو بڑا طبقہ ہے، جو اشرافیہ کا طبقہ ہے، وہ تو ٹیکس دیتا ہی نہیں ہے. غریب کا انہوں نے پیٹ کاٹ کر کے اور سارا ڈائریکٹ ٹیکسز جو ہے اس کے اوپر یہ ملک چلا رہے ہیں. اور اس میں بھی صورتحال جو ہے وہ یہ ہے، میں بار بار کہتا ہوں کہ بھائی یہ انڈائریکٹ ٹیکس جو آپ وصول کر رہے ہیں، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی وصول کر رہے ہیں، سیلز ٹیکس وصول کر رہے ہیں، یہ 21ویں صدی ہے، یہ اے ٹی ایم کا زمانہ ہے کہ میں جا کر کے اگر اپنے اکاؤنٹ سے کوئی پیسے نکالنا چاہوں تو میں 2 منٹ میں نکال سکتا ہوں. لیکن جس وقت کہ یہ کاروباری لوگ انوائس کاٹتے ہیں، اس میں سیلز ٹیکس شامل ہوتا ہے، تو یہ ٹیکس جو ہے فوراً کا فوراً ایف بی آر کو کیوں نہیں چلا جاتا؟ یہ جو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہے کہ 100 ٹرک نکل جاتے ہیں مختلف ایریٹڈ واٹرز کے، اور وہاں پر 2 کا اندراج ہوتا ہے، یہ اسی وقت فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کیوں نہیں چلی جاتی؟ یعنی ایک تو آپ انڈائریکٹ ٹیکسز لے رہے ہیں، ایک تو آپ عوام کو پیس رہے ہیں، اور وہ پیسہ بھی جو ہے وہ آپ کھا رہے ہیں، وہ ایف بی آر کو نہیں بھیج رہے. 21ویں صدی کے اندر آپ جو ہے وہ ریٹرنز فائل کریں گے 3 مہینے کے اندر، اور اس کے اندر جو مختلف جو الٹے سیدھے کام ہیں وہ سارے کے سارے کریں گے. اور اگر آپ نے 1 کروڑ روپیہ وصول کیا ہے تو آپ مشکل سے 30 یا 40 لاکھ روپیہ جمع کریں گے، اور آپ 21ویں صدی کے اندر رہ رہے ہیں. آپ اسی وقت جو پیسہ وصول کرتے ہیں ڈائریکٹلی جو ہے وہ جانا چاہیے. ایک صاحب ہمارے دوست ہیں وہ ممبر رہے ہیں ایف بی آر کے، وہ مجھے کہنے لگے کہ وہ اصل میں کئی سٹیجز کے اوپر انوائسز ہوتی ہیں. مینوفیکچرر کی ایک انوائس ہوتی ہے، پھر ریٹیلر کی ہوتی ہے اینڈ سو آن. تو میں نے کہا بھائی وہ انوائس ہی بھیج دیں، پیسہ نہ بھیجیں. انوائس جو ایشو کر رہے ہیں وہ تو فوراً چلی جائے. یہ 3 مہینے کے بعد جو ریٹرن جائے گی اس میں کیا گل کھلائیں گے یہ؟ تو اس قدر بے ایمانی کا لیول آ گیا ہے یہاں پر کہ اپنے آپ ٹیکس نہ دو. اگر غریب ٹیکس دیتا ہے اس کو پوری طریقے سے آپ نے کچل دیا ہے، وہ ٹیکس بھی آپ 100% ایف بی آر کو ملک کی بہبود کے لیے نہیں پہنچاتے. یہ لیول بے ایمانی کا ہے یہاں پر. سر میرا آپ سے یہاں ایک سوال آتا ہے کہ چینی کا بحران آیا، آپ جہانگیر ترین کو بڑے قریب سے جانتے ہیں، اور اس ملک میں جو اشرافیہ ہے ان کو پتہ ہے کہ پیپر ورک کیے بغیر کہاں کیسے بے ایمانی کرنی ہے. غریب آدمی بیچارہ ٹیکس پے کر رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ قیمت ادا کر رہا ہے. کیا وجہ ہے کہ چینی کا بحران آیا اور باقی بحران آئے، کیوں نہیں نیشنلائز کر لیے جاتی ان کی کمپنیوں کو، بجائے اس کے کہ آج جو یہ گورنمنٹ اس وقت ہے وہ بلکہ جو ملک کے اثاثے ہیں ان کو بیچ کے پیسہ جمع کرنا چاہتے ہیں تاکہ ملک کو چلایا جا سکے. تو جتنی پرائیویٹائزڈ فیکٹریز ہیں اینڈ دوز رچ پیپل آر بیکمنگ ریچر ڈے بائی ڈے، اور یہ جتنی 25 کروڑ 40 کروڑ کی کرپشن ہو رہی ہے، دے آر دا فنڈرز. ان کی انڈسٹری کو آپ نیشنلائز کیوں نہیں کیا جاتا؟ بالکل صحیح ہے، لیکن دیکھیے نا، یہ ملک وہی لوگ چلا رہے ہیں جن کی فیکٹریز کو آپ نیشنلائز کرنے کی بات کر رہی ہیں. کون کرے گا؟ بہت کمال کی آپ نے بات کسی میں عرض کرنا چاہوں گا، اس 75 سال میں ماں سوا ایک چھوٹا سا دور تھا ایوب خان کا جہاں پر وہ ایبڈو وغیرہ کیا کرتے تھے، وہ بھی کئی مرتبہ غلط فیصلے ہوئے ہوں گے. اس 75 سال کی تاریخ میں یہاں پر کبھی کسی بڑے چور کو پنش کیا گیا؟
اگر کیا بھی گیا تو عدالتوں میں ٹائم ویسٹ کیا گیا. اپنے نواز شریف صاحب کے لیے 2000 سے پہلے قانون کچھ اور تھا, 2000 کے بعد وہ معاف ہو کے آ گئے. ایک حکومت جو ہے ان کو کرپٹ ڈکلیئر کرتی ہے, اگلی حکومت ان کو کلیئر کر دیتی ہے. اٹ از جسٹ ویسٹ آف منی. دیر آر سو مینی ہولز ان دا سسٹم. میں سر ابھی میں نے جیسے قرآن پاک کی بات کہی کہ میری زندگی کا مینول آف لائف جو ہے اس کو اتنا بے دریغ استعمال کر کے ظاہری طور پر اوپنلی جھوٹ بولا گیا جس میں اس کے تقدس کو پامال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسی طرح سے جو چیف جسٹس ہے وہ بجائے اس کے کہ ان چیزوں کے اوپر نوٹس لیں, آپ نے جسٹس افتخار چودھری صاحب کی بات کی. او بھائی ڈیم کا فنڈ ایک چیف جسٹس کو جمع کرنے کی کیا ضرورت تھی بھائی؟ آپ جو ملک کے معاملات ہیں ان کو ہی صحیح کر لیں تو بڑا ہے. آپ کچھ فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ کہ یقیناً ڈیمز کا بنانا جنرلی ایک بڑی اہم ضرورت ہوتی ہے. ثاقب نثار صاحب نے اس معاملے کو کس نوعیت سے ڈیل کیا اس ڈیٹیل میں ہم کو نہیں جانا چاہیے. لیکن اب جو آج کل جو تھنکنگ چلی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر ڈیم بنا رہے ہیں ہائیڈل پاور جنریٹ کرنے کے لیے وہ تو اچھی بات ہے, لیکن اگر آپ ملک کے واٹر ریسورسز کو بہتر استعمال کرنے کے لیے ڈیم بنا رہے ہیں تو یہ کوئی اچھی اسٹریٹجی نہیں ہے. اس سے بہتر اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے کہ آپ بہت ساری جھیلیں بنا دیجئے, پانی کو اس طریقے سے اسپریڈ آؤٹ کر دیجئے کہ واٹر لیول جو ہے وہ ہائی ہو جائے اور لوگ جو ہیں معمولی کنویں سے پانی نکال کر کے اریگیشن کر سکیں. تو آج کل تھنکنگ جو ہے وہ اس طرح کی ہے. تو اب یہ ہے کہ اس میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور کے اوپر تو یہ ایگزیکٹو کا کام ہوا کرتا ہے. انفارچونیٹلی یہاں تو کوئی بھی کام نہیں کر رہا, کوئی بھی ادارہ کام نہیں کر رہا. سر میرا ایک سوال آپ سے یہاں پر یہ آتا ہے کہ پاکستان میں کہا گیا ہے کہ جج کی ثوابدید پر ہے کہ اگر کوئی فیصلہ کرنا چاہتا ہے تو وہ رات کے 12 بجے بھی عدالت لگا سکتا ہے. پاکستان کی دیوانی عدالتوں میں غریبوں کے کیس 20 40 سال سے پھنسے ہوئے ہیں, مر بھی گئے, پیسہ بھی نہیں ہے. تو آپ یہ بتائیے گا کہ کیا یہ ججز رات 24 دن کی کورٹ لگا کے جو پرانے کیسز ہیں ان کو کیوں نہیں حل کرتا؟ یہ صرف اشرافیہ کے معاملات کو ہی کیوں لک آفٹر کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو جس کو کہتے ہیں کہ اوور ٹائم جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو عام طور پر کوئی بڑی کانسٹیٹیوشنل ڈسپیوٹس ہوتی ہیں, کوئی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ جہاں ملکی اسٹریٹجیز انوالوڈ ہوتی ہیں اور وہ اگر ہوتا ہے تو وہ ہائیسٹ لیول کے اوپر ہوتا ہے, یعنی سپریم کورٹ کے لیول کے اوپر. ہائی کورٹس کے لیول کے اوپر بھی یہ نہیں ہوتا. اب جہاں تک کہ اس امر کا تعلق ہے کہ 20 سال کیسز جو ہیں وہ پڑے رہتے ہیں اور ان کا فیصلہ نہیں ہوتا, اور فیصلے ہوتے بھی ہیں تو غلط ہوتے ہیں. اب اس میں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ خصوصاً ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر کام بہت زیادہ ہے, میجسٹریل لیول کے اوپر کام بہت زیادہ ہے, اور ججوں کی اور میجسٹریٹس کی تعداد بہت کم ہے. تو نتیجے کے طور کے اوپر کیسز جو ہیں ان کی پینڈنسی بڑھتی چلی جاتی ہے, نئے کیسز آتے چلے جاتے ہیں, پرانے کیسز ڈسپوز آف نہیں ہوتے. اور اس کی اب اس مسئلے کو حل کیسے کیا جائے؟ اس مسئلے کا حل ایک ہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ کمپیٹنٹ اور آنیسٹ ججز اپوائنٹ کیے جائیں ہر لیول پہ, اور خصوصاً ڈسٹرکٹ اور میجسٹریل لیول کے اوپر. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں حکومتیں جو ہیں وہ فیوڈلز کی ہیں, اور فیوڈلز کی سوچ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اس ملک میں ایجوکیشن دے دی, اگر آپ نے اس ملک میں انصاف مہیا کر دیا, اگر آپ نے یہاں پر سوشل جسٹس کا بول بالا کر دیا, تو اس سے بڑی دشمنی فیوڈل کے ساتھ کوئی ہو نہیں سکتی.
قوم پہ کلہاڑی مار لیں گے، اس لیے قوم کو بیدار ہونے ہی نہیں دینا چاہتے. ایک قصہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ کسی ایک پبلک ریپرزنٹیٹیو نے کسی دوسرے پبلک ریپرزنٹیٹیو کے علاقے میں ایک اسکول تعمیر کر دیا، اور اس سے پوچھا گیا کہ بھائی یہ آپ نے بجائے اس کے کہ اپنے حلقے میں اسکول بنانے کے، آپ نے فلاں صاحب کے حلقے میں اسکول انٹروڈیوس کر دیا. تو انہوں نے یہ کہا کہ اس شخص کے ساتھ اس سے بڑی دشمنی کوئی ہو نہیں سکتی تھی، میں اس کو اس سے بڑا نقصان پہنچا نہیں سکتا تھا کہ میں اس کے حلقے کے لوگوں کو ایجوکیٹ کر دوں، اور اگر میں اس میں کامیاب ہو جاؤں تو پھر حلقے والے اس کو ووٹ نہیں دیں گے. تو لہٰذا ان کی سوچ تو یہ ہے کہ اب ہمارے ہاں ایک پروویژن ہے، بلکہ 18ویں ترمیم کے اندر وہ پروویژن آیا ہے کہ 5 سال کی عمر سے لے کر کے اور 16 سال کی عمر تک کے جو بچے ہیں ان کی ایجوکیشن مفت بھی ہے اور کمپلسری بھی ہے. یہ کانسٹیٹیوشنل گارنٹی ہے، فنڈامنٹل رائٹ ہے، لیکن اس کو انہوں نے نتھی کر دیا ہے اس بات سے کہ اس کے بارے میں اپروپریٹ لا پاس ہوگا اور اس پر عمل درآمد ہوگا. پورے پاکستان میں اس پروویژن کے اوپر کہیں عمل درآمد نہیں ہو رہا، جبکہ ایجوکیشن پروونشل سبجیکٹ بھی ہے. تو یہ اس قوم کا حال ہے. اور سر یہاں پر میرا سوال یہ ہے، آپ نے فیوڈل، اس کا مطلب ہے سب سے ووٹ کرنے جائیں گے اور if they vote by their feet rather than using their brains تو نتیجہ تو پھر یہی ہوگا. سر اس کا مقصد یہ ہوا کہ اس ملک کے پاؤں میں جو سب سے بڑی زنجیر ہے وہ فیوڈل سسٹم ہے، تو پھر ہماری عدالتیں کیوں سٹیپ نہیں لیتی کہ سب سے پہلے فیوڈل سسٹم کو ختم کیا جائے؟ میں انٹرفیئر کروں گا. یعنی ایوب خان سے لے کر کے، ایوب خان کی لینڈ ریفارمز آئیں 1958 میں، اس کے بعد بھٹو نے لینڈ ریفارمز کی، ایک 72 میں کی اور ایک 77 میں کی، یعنی 3 لینڈ ریفارمز ہوئیں. لیکن آج بھی اس ملک میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ ایک فرد کے پاس 10-15 ہزار ایکڑ زمین موجود ہے. تو پھر تو ایسا ہی ہوگا جیسے ہو رہا ہے. مگر کوئی قانون نہیں ہے کہ اس فیوڈل سسٹم کو توڑا جا سکے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ہاں ڈیموکریسی ہے، جس نوعیت کی ڈیموکریسی ہے آپ کو پتا ہے، پھر وقتاً فوقتاً ملٹری رول آ جاتا ہے، وہ جو کرتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے. تو کون کرے گا؟ یا تو پھر وہ اس طرح کی سچویشن ہو جیسا کہ سری لنکا میں ہوئی ہے، لیکن وہاں پر بھی آپ کو پتا ہے کہ دی پاورز دیٹ بی انہوں نے قابو حاصل کر لیا ہے، اور وہی جسے کہتے ہیں جو پہلے ہوتا رہا تھا وہ پھر وہی ہوگا. سر آپ نے ایک زمانے میں پی ٹی آئی کو جوائن کیا تھا، میں تو فرمائیں گے کہ کیا سوچ کے آپ نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا تھا اور کیسا پایا تھا آپ نے جہانگیر ترین کو؟ دیکھیں، میں نے جو پی ٹی آئی جوائن کی تھی وہ اس لحاظ سے کی تھی کہ میں نے کیونکہ پرویز مشرف کا پی سی او کا حلف نہیں لیا، تو میں نے پری میچور ریٹائرمنٹ لے لی. یعنی میری سروس میں اس وقت تقریباً 4 سال باقی تھے، تو آئی ہیڈ ٹائم. میں نے کچھ سیاست میں کچھ سلسلہ شروع کیا، کچھ کوشش کی، لائرز موومنٹ میں نے حصہ لیا. ہم نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے کامیابی ہوگی، لیکن کامیابی ہوئی. 2009 میں جج صاحبان بحال ہو گئے، لیکن اس وقت میں نے ریئلائز یہ کیا کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں یہ تنہا نہیں ہو سکتا، اس کے لیے کسی نہ کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ ہونا چاہیے. اب میرے پاس تو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو میں جوائن کر سکتا تھا، لیکن یہ عارف الوی ہوئے، نعیم الحق ہوئے، ہر وقت میرے پاس آ کے بیٹھے رہتے تھے اور مجھے پرسویٹ کرتے تھے
کہ آپ جوائن کر لیں. الٹیمیٹلی میں نے کہا کہ چلے ٹھیک ہے میں جوائن کر لیتا ہوں. مجھے اس وقت بھی اس بات کا یقین نہیں تھا کہ یہ ٹوٹلی صحیح کام کریں گے، لیکن مجھے یہ احساس تھا کہ غالباً دوسروں سے بہتر کریں گے. لیکن میں نے تقریباً کوئی 5.5 1 سال وہاں گزارے، لیکن جو وقت میں نے گزارا تو میں نے ریئلائز یہ کیا کہ انہوں نے وہ نہیں کرنا جو یہ کہہ رہے ہیں. اور اس سے جو بڑی ریئلائزیشن مجھے ہوئی وہ یہ ہوئی کہ میں اگر ان کے ساتھ کھڑا رہا تو لوگوں کو ایک دھوکہ دے رہا ہوں گا کہ یہ صحیح لوگ ہیں، حالانکہ یہ صحیح لوگ نہیں ہیں. تو لہٰذا میں نے پھر پارٹی سے علیحدگی اختیار کر لی. تو یہ وہ ایک شارٹ کہانی ہے جو تقریباً 5.5 سال میری جو پی ٹی آئی کا جو دور ہے اسے کور کرتی ہے. دو میں کانا راجا، اگر آپ اس وقت ساری پارٹیز کو کمپیئر کریں تو آپ کیسے سمرائز کریں گے؟ یعنی کوئی بہت شریف پارٹی تو ہے ہی کوئی نہیں، سارے ہی پولیٹیشنز ہیں اور سارے کے سارے فصلی بٹیرے ادھر سے کبھی ادھر چلے جاتے ہیں کبھی ادھر چلے جاتے ہیں. تو کیا آپ رائے دیتے ہیں اپنی سوابدید میں عام آدمی کو جو سادہ لو ہے کہ اس کو کس پارٹی کا ساتھ دینا چاہیے؟ مجھے کوئی اس طرح کی پارٹی نظر نہیں آتی ہے. جماعت اسلامی مقابلتاً ذرا بہتر ہے، لیکن ان کے ساتھ بھی وہ ایک تو ریلیجن کا ٹیگ لگا ہوا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اتنی ریزیلینس اس پارٹی میں نہیں ہے جو ہونی چاہیے. یہاں کا المیہ یہی ہے کہ لوگوں کے پاس سیاسی آلٹرنیٹیو ہے نہیں. ہمارے ہاں کیپٹیو میڈیا ہے، ہمارے ہاں کیپٹیو پولیٹیشنز ہیں، کیپٹیو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، کیپٹیو بیوروکریسی ہے جس میں سول بیوروکریسی بھی شامل ہے اور ملٹری بیوروکریسی بھی شامل ہے. تو یہاں پر معاملات کیسے حل ہوں گے؟ صرف ایک طریقہ کار ہو سکتا تھا، اور وہ یہ تھا کہ لوگوں کو ایجوکیشن دی جاتی، لوگوں کی سوچ جو ہے اس کو ڈیولپ کیا جاتا، ان کو ان کے حقوق کا ادراک وہاں پہنچایا جا سکتا. لیکن جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ سن 2010 سے 5 سال کی عمر کا بچہ ہے اور 16 سال کی عمر تک اس کی ایجوکیشن نہ صرف مفت بلکہ کمپلسری ہونی چاہیے. ایک صوبے کے اندر بھی اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا. تو یہ کس طریقے سے معاملات جا کر کے سیٹل ہوں گے؟ بظاہر تو لگتا یہ ہے کہ ان حالات میں تو سیٹل نہیں ہو سکتے. سر ابھی آپ نے جماعت اسلامی کا تذکرہ کیا. میں یہ کہتی ہوں کہ اگر مجھے پتہ ہے کہ ایک ڈاکو کے سامنے میں کھڑی ہوں تو میں اپنے سامان کی حفاظت کر سکتی ہوں. جماعت اسلامی بہت اچھی جماعت ہے، بڑی ایکٹیو ہے یونیورسٹیز میں، کالجز میں، مگر جتنے آپ ان کے لیڈرز دیکھیں، ان کے لیڈرز ابھی لیاقت بلوچ صاحب کا بھی آیا تھا اور اس سے پہلے بھی کسی کا آیا کہ ان کے اپنے بچے بیرون ملک یونیورسٹیوں میں پی ایچ ڈیز کر رہے ہیں، اور وہ جو سادہ لوگ ہیں جن کو وہ تعلیم نہیں لینے دینا چاہتے ان کو وہ جہاد کی تربیت دے کے جہاد کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. تو isn't it hypocrisy؟ اس تو بہتر ہے کہ میں چور کا ساتھ دے دوں بجائے اس کے کہ جو بھیڑیا شیپ کے خول میں ہے اس کی بجائے میں چور کا ساتھ دے دوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم ڈیٹیلز میں نہیں جا سکتے، اور میں نے عرض کیا ہے کہ میری اس جماعت کے لیے بھی کوئی ٹوٹل اپروول نہیں ہے، لیکن اس حد تک میں ضرور کہوں گا کہ غالباً ڈس آنیسٹی اس لیول تک وہاں پرمیٹ نہیں ہوئی ہے کہ جس طریقے سے دوسری سیاسی پارٹیوں میں ہو گئی ہے، اور پرفارم انہوں نے بھی نہیں کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ ابتدائی جو کیبنٹ بنائی تھی ضیاء الحق نے، اس میں یہ لوگ شامل تھے اور پرفارم نہیں کیا، انہوں نے اس لیول کے اوپر بھی پرفارم نہیں کیا. تو صحیح معنوں میں ہمارے پاس آلٹرنیٹیو کوئی ہے ہی نہیں. لیکن اگر تو صرف اس نوعیت سے دیکھا جائے کہ کمپیریٹیولی
اگر کوئی چھوٹی موٹی دیانت کسی پارٹی میں نظر آتی ہے تو شاید کسی حد تک ان میں نظر آتی ہو، اس سے زیادہ اپروول کا لیول میں ان کو بھی نہیں دوں گا۔ بہت شکریہ۔ میں بلکہ سامعین آپ کو بتانا چاہتی ہوں، آپ نے وہ ٹویٹس دیکھی بھی ہوں گی، مجھے سب سے زیادہ غم یہ ہے کہ میرا جوان بچہ تو جہاد کے لیے منتخب کیا جائے، اور آپ کے جوان بچے جو ہیں وہ پی ایچ ڈی جا کے کریں باہر کے ملکوں میں، اور آپ بتائیں بھی نہ کسی کو۔ جتنے ریلیجیس لیڈر ہیں دیٹس واٹ دے آر ڈوئنگ۔ سر، اینی میسج فار پاکستانی قوم؟ جی، میری گزارش یہی ہوگی کہ ہم میں سے جو بھی تعلیم کو عام کر سکے اور اصولوں کو آگے بڑھا سکے اور لوگوں کو میں یہ سوچ ڈیولپ کر سکے کہ اچھے کاموں کے اچھے نتائج ہوتے ہیں اور برے کاموں کے برے نتائج ہوتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی خدمت ہے جو ہم اپنی قوم کی، صرف پاکستانی قوم کی نہیں بلکہ پوری مسلم امہ کی کر سکتے ہیں، اگر ہم ان سے یہ کہیں کہ بھائی خدا کے واسطے صراط مستقیم کے اوپر چلو، غلط راستے کے اوپر نہ جاؤ، اور جہاں تک بھی ہو اپنے بچوں میں، اپنی فیملی میں تعلیم کا رواج کرو۔ سائنس، اب آپ دیکھیے یہ سائنس کیا چیز ہے؟ یہ صرف سائنس یہ ہے کہ جو کچھ بھی اللہ پاک نے کریٹ کر دیا ہے کائنات میں، اس کی انڈرسٹینڈنگ۔ اب وہ جو ویسٹرن قومیں ہیں، یا آپ چائنا کو بھی لے لیجئے، روس کو بھی لے لیجئے، جاپان کو بھی لے لیجئے، وہ ان چیزوں کی گہرائیوں میں کہاں تک پہنچ گئے ہیں، اور یہی تعلیم کا آبجیکٹو ہے۔ اگر تو ہم کسی طریقے سے اپنے بھائیوں میں، بہنوں میں، بچوں میں یہ چیز اگر ہم پہنچا سکیں تو میں سمجھتا ہوں یہ وہ خدمت ہے جس کی شدید ضرورت ہے۔ بہت شکریہ سر، بہت خوبصورت آپ نے پیغام دیا، بٹ دس از ویری انفارچونیٹ کہ ہم دوسرے کے بچے کو اپنے بچے کا مقام نہیں دیتے۔ آپ کا فیوڈل سسٹم کبھی بھی نہیں بڑھنے دے گا، تعلیم کو عام ہونے ہی نہیں دے گا، اور میں تو پہلے دن سے یہی روتی چلی آ رہی ہوں۔ دیز آر دا پولیٹیشنز، دے پلے ود آر مائنڈس۔ پاکستان بیچارہ یا تو ٹک ٹاک کے پیچھے لگا ہوا ہے یا جلسے جلوسوں کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ آپ تعلیم حاصل کریں۔ ہم تو جنت کے دائی ہیں کہ بھئی جنت صرف میرے لیے ہے، مگر اعمال ہمارے زیرو بھی نہیں ہیں۔ ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب، آپ کا بہت شکریہ، اور اگر آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی کر لیں۔ مجھے پتہ ہے آپ کا بھی دل جو ہے نا وہ گڑبڑ ہے ضرور، میں تو آپ کو نہیں آج تک قائل کر سکی تو میں کسی اور کو کیا قائل کروں گی؟ نہیں، میں یہ کہتی ہوں کہ چیزوں کو اور انصاف کو اتنا سستا نہ کرو کہ میں آپ سے یہ پامال ایک ہو سوال جائے۔ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جن المیوں کا آپ نے ذکر فرمایا ہے اور جس ہمارے ماحول کا ذکر آپ نے کیا ہے، آپ اس کا نتیجہ یہی تو نکلے گا نا کہ ابھی آپ دیکھیے کہ ہمارا جب چیف منسٹر کا انتخاب ہو رہا تھا تو دونوں پارٹیوں نے اپنے اپنے ارکان کو ہوٹلوں میں نظر بند کر رکھا تھا، اور ان پہ باقاعدہ پہرا تھا تاکہ ان لوگوں کی کوئی وفاداریاں نہ خرید لے۔ یہ بتائیے کہ پھر جن لوگوں ارکان کے اوپر، پارٹی کے ارکان کے اوپر خود پارٹی لیڈر کا اعتبار نہیں ہے تو قوم ان کا کیسے اعتبار کرے؟ گزارش جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں تو ایک عام روش یہی ہے کہ بھائی پہ بھروسہ نہیں کر سکتا۔ چودھری شجاعت صاحب کو اور پرویز الہی صاحب کو آپ دیکھ لیجئے، ایک ہی خاندان ہے، وہ 10 بندے جو ہیں وہ تقریباً یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ہی خاندان کے نومینیز ہیں۔ یہاں تو صورتحال یہ ہے، ہم اس قدر نیچے جا چکے ہیں، اس قدر گر چکے ہیں۔ تو اس ماحول میں پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سسٹم، جس سسٹم کے تحت ہم زندگی گزار رہے ہیں اور سانس لے رہے ہیں، کیا اس کو تبدیل نہیں ہونا چاہیے؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سسٹم ابھی چل رہا ہے آپ کو لگتا نہیں کہ یہ تبدیل ہونا چاہیے؟ بالکل تبدیل ہونا چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کیسے تبدیل ہو؟ اب کوئی دوسرا نبی تو آنے سے رہا، اب تو ہمیں ہی کچھ کرنا پڑے گا نا۔ بلکہ میں تو آپ سے یہ عرض کروں گا کہ ماشاءاللہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو اللہ پاک نے وہ ریسورسز بھی دیے ہیں
اس علم سے بھی نوازا ہے جو کہ انتہائی ضروری ہوتا ہے، ان کو ان چیزوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ پاکستان میں جو 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 انہوں نے سب سے بڑا جو ظلم کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ ہمیں ایجوکیشن سے محروم کر دیا ہے۔ جو میرے بچپن میں ایجوکیشن ہوا کرتی تھی سرکاری اسکولوں کے اندر، اس کا 10واں حصہ، اس کا 5% بھی اس وقت نہیں ہو رہا، اور بلکہ وہ اسکول اور وہ ادارے جہاں پر کہ لوگوں کو بڑی بڑی فیسیں دینی پڑتی ہیں، وہاں پر بھی وہ ایجوکیشن امپارٹ نہیں ہو رہی جو ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں ایک اس طرح کی چیز ہے کہ پاکستانی قوم کو شدید ضرورت ہے علم کی، اور اس میں آپ لوگ جو ہیں وہ کردار ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر اگر جو نقصان پہنچایا ہے انہوں نے پاکستانی قوم کو، اس طریقے سے پہنچایا ہے کہ پورے عوام کو جاہل بنا دیا ہے۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ نے اپنی گناگو مصروفیات میں سے میری ایک درخواست کے اوپر آپ نے وقت دیا، بہت شکریہ آپ کا۔ جزاک اللہ۔ عارفہ آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اس سارے پروگرام کو جو ہے مینج کیا۔ سامعین آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے سنا، مگر بس صاحب اس مقبسے سے ہم نکل نہیں سکتے، اجازت دیجیے گا۔ بہت خوبصورت پیغام، تعلیم کو عام کرنا اور یہ فیوڈل سسٹم کو بالکل اڑا کے رکھ دینا۔ اجازت دیجیے گا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔